السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورڈز یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین العابدین۔ ظہیر الدین محمد بابر سپہ سالار، جنگجو، تلوار باز، مصنف، شاعر اور ایک بہادر بیٹا، جس کے اندر دو بڑے فرما رواؤں کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ بڑا جو باپ کی طرف سے اس کے والد کا نام عمر شیخ تھا اور اس کے باپ کا نام جو تھا وہ عمر شیخ مرزا تھا۔ عمر شیخ مرزا تھا جس کا تعلق تیمور خاندان سے تھا، اور اس کی والدہ کا نام قتلغ نگار خانم تھا جس کا تعلق چنگیز خان کے خاندان سے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دو بڑے خاندان جو ہیں، جو بڑے حاکم رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں، ان کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس کے باپ کا، جو فرغانہ کا حاکم تھا، امیر تھا ترکستان میں، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باپ کے انتقال کے بعد اس کے ماموں اور چاچو نے ہنگامے برپا کر دیے ریاست میں اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور اس کی عمر جو تھی وہ صرف 12 سال تھی۔ 12 سال کی عمر میں وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا، مقابلہ کرتا رہا۔ کبھی وہ اقتدار پہ آ کے قابض ہو جاتا تھا، کبھی وہ جنگلوں میں روپوش ہو جاتا تھا۔ اسی کشمکش میں اقتدار کی جنگ میں لڑتا رہا، مقابلہ کرتا رہا، اور آخرکار کامیاب ہو گیا کابل پہ اپنی حکومت بنانے میں۔ اس کے بعد وہ کابل سے نکلا، اس کو ابراہیم لودھی کے، پنجاب کا ایک حاکم تھا، وزیر تھا، اس نے دعوت دی کہ ہندوستان پہ حملہ کرے، تو اس نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی۔ ابراہیم لودھی جو کہ ہندوستان کا دہلی کا حکمران تھا، اس کے پاس 1 لاکھ کی فوج کی تعداد تھی، بڑی مضبوط اس کے پاس فوج تھی، ہاتھی تھے اس کے پاس۔ لیکن ابراہیم لودھی جو تھا، ایک تو وہ بہت جو ہے شکی مزاج شخص تھا، اپنے وزراء کو، مشیروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک کی بنیاد پہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس کے وزیر مشیر اس سے نالاں تھے، اس کی شکی طبیعت سے اور سخت مزاجی سے، اس کے غلط فیصلوں سے بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو ابراہیم لودھی کو دعوت دی گئی پنجاب کے گورنر کی طرف سے، اور پھر پیش قدمی کی بابر نے دہلی کی طرف، ہندوستان کی طرف۔ اس کا مقابلہ ہوا کہاں پہ، کس جگہ پہ؟ پانی پت میں۔ پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی، بابر کا مقابلہ ہوا ابراہیم لودھی سے۔ بہت بڑی فوج تھی ابراہیم لودھی کے پاس، 1 لاکھ افراد، لیکن بابر کی فوج بنسبت لودھی کے صرف 12,000 افراد پر مشتمل تھی، جو کہ بہت ہی کم تعداد ہے۔ لیکن بابر فتح مند کیسے ہوا؟ بابر نے فتح کیسے حاصل کی؟ بابر خود ایک جنگجو تھا، بہادر جنگجو تھا، تلوار باز تھا، اپنی فوج کو لیڈ کرتا تھا، اپنی فوج کی قیادت کرتا تھا خود ہی۔ اور بابر کے پاس گولہ بارود اور توپیں وغیرہ بھی موجود تھیں۔ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی موجود تھے۔ اس کا آمنا سامنا ہوا پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کی فوج سے، جس میں ابراہیم لودھی کی فوج زیادہ دیر ٹک نہیں سکی، تتر بتر ہو گئی، اور توپوں اور بارود کی وجہ سے جب فائر کیے جاتے تھے ان کے ہاتھیوں پہ، ان کے ہاتھی بدک کر اپنے ہی فوجیوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو شکست ہوئی ابراہیم لودھی کو۔ بابر دہلی کے تخت پہ قابض ہو گیا صرف 12,000 فوج کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ سپہ سالار تھا، اپنی فوج کو خود لیڈ کرتا تھا، قیادت کرتا تھا اپنی فوج کی، اور اپنی بہادری کے بل بوتے پہ اس نے اپنی فوج کو منظم کیا اور دہلی کے تخت پہ قبضہ کر لیا۔ دہلی میں جو ابراہیم لودھی کی ماں تھی جس کا نام بوا بیگم تھا، انہوں نے استقبال کیا ظہیر الدین محمد بابر کا۔ دہلی میں ظہیر الدین محمد بابر نے بھی بڑا اچھا سلوک کیا ابراہیم لودھی کی ماں کے ساتھ، اور اس کو تخت پہ اپنا ماں کا درجہ دیا، اور وہ خود تخت پہ قابض ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی اس نے ہندوستان میں۔ تو 1626 میں اس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد 1526 میں اور 1530 تک جو ہے بابر حکمران رہا،
دہلی کا، متحدہ ہندوستان کا، انڈین سب کنٹیننٹ کا۔ اس کے بعد 1530 میں بابر کا انتقال ہوا اور بابر کے بعد بادشاہ بنا اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں جو ہے وہ اگلا بادشاہ بنا ہندوستان کا۔ اس نے 47 سال کی عمر میں وفات پائی بابر نے۔ انشاءاللہ ہمایوں پہ علیحدہ ویڈیو بنائیں گے کل، اور اس پہ ہم ہمایوں پہ بھی بات کریں گے کہ اس کا کیا کردار رہا متحدہ ہندوستان پہ اور کتنا اس نے حکومت کی۔ بابر نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی۔ اس کا جو علاقہ تھا وہ جو ہے کافی پھیل گیا تھا، کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک، یہ اس کا حدود عربیہ تھا حکومت کا۔ وہ چغتائی، فارسی اور عربی زبانوں کا ماہر تھا۔ 1530 میں 47 سال کی عمر میں وفات پا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اس کی وصیت کے مطابق کابل میں دفن کیا گیا۔ اس کی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے تذکِ بابری، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت اچھا مصنف بھی تھا، بہت اچھا شاعر بھی تھا، جنگجو اور سپہ سالار تو وہ تھا ہی۔ اس نے لڑتے ہوئے جوانی میں 47 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی اور کابل میں دفن ہوا۔ اور اس کے بعد اس کے خاندان کے ایک بہت بڑے بادشاہ نے، جو بعد میں ہندوستان کا بادشاہ بنا، جہانگیر نے اس کا باغ بابری کے نام پہ بہت بڑا مقبرہ بنایا وہاں کابل میں۔ آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔